محبت خود استاد ہے، محبت خود بخود ادب کرنا سکھاتی ہے، محبت خود تعظیم و تکریم کے پیمانے وضع کر دیتی ہے۔ جتنے پیمانے صحابہ کرام کے ہاں تعظیم رسول کے، ادب رسول کے، تکریم رسول کے ملتے ہیں، ان کا کوئی حکم نہ قرآن میں تھا نہ آقا علیہ السلام کی حدیث میں تھا۔ صحابہ کرام نے سنیے جو جو تعظیم کی ہے، جس رنگ سے تعظیم کی ہے، ان کا کوئی حکم کہیں نہیں دیا گیا تھا۔ اگر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں جو انس بن مالک سے مروی، جس میں سیدنا صدیق اکبر آپ کے آخری ایام میں نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کی درخواست پر، اور آقا علیہ السلام پردہ اٹھا کے دیکھتے ہیں اور سب صحابہ کی نگاہیں دوران نماز چہرہ مصطفیٰ کی طرف پھر جاتی ہیں۔ یہ ان کو کس نے سکھایا؟ میں اب ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ امت اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک اس کا ایمان زندہ ہوگا، اور ایمان اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک تاجدار کائنات کے عشق و محبت اور ادب اور تعظیم و تکریم کو امت اپنے ایمان کا سہرا بنائے گی۔ محبت اور تعظیم کے بغیر کبھی ایمان نہیں بنتا، اور اس ادب اور تعظیم و تکریم کے لیے محبت ہی خود اس کے آداب سکھاتی۔ تو جب آقا نے پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام کو کس نے کہا کہ حالت نماز میں چہرے پھیر کے حضور کو تک لو؟ محبت تھی۔ اور جب یہ کیفیت اور آقا علیہ السلام کے چہرے انور کے نور کی ایک جھلک پڑی تو حدیث بخاری اور مسلم کے تحت بات کر رہا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے کہا وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَنَاكَسَ ابو بکر اللہ کہ بھائی کہ مسلح چھوڑ کر نماز کی حالت میں پیچھے آ جائیں، اس خیال سے کہ شاید حضور باہر آ گئے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں حالت نماز میں، حضور کے ادب میں مسلح چھوڑ کے پیچھے آنا کس نے سکھایا؟ کیا حضور نے فرمایا تھا ایسا کرو؟ نہیں، آقا نے تو اس دن بھی روک دیا، اندر چلے گئے۔ یہ محبت نے سکھایا۔ یہ بات ایک نقطے پر چلتی رہے گی۔ سہل بن سعد ساعدی کی روایت جو بخاری اور مسلم میں پھر متفق علیہ، جس میں سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کسی قبیلے میں صلح کا معاملہ کروا کے بعد میں آئے ہیں اور صفے چیرتے ہوئے آگے پہنچے۔ جب آگے جا رہے ہیں تو صحابہ سیدنا صدیق اکبر کو بتانے کے لیے کہ حضور آ گئے ہیں اس طرح تالیاں بجانے لگ گئے حالت نماز میں۔ تصفیق تالیاں، کس نے ان کو سمجھایا کہ حضور پیچھے آئے ہیں تو ابو بکر صدیق کو آگاہ کیا جائے؟ اور جب ان کو خبر ہوئی، مڑ کے دیکھا کہ آقا آ گئے ہیں تو مسلح چھوڑ کے پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ کس نے ادب سکھایا؟ حالت نماز میں ایک سما بدل گیا۔ آقا نے فرمایا انمکس مکانک، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ تیرا شکر ہے، تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا، دعا کر کے پھر مسلح چھوڑ کے واپس آ گئے، رکے نہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے نماز مکمل کرائی اور بعد میں پوچھا ابو بکر ما مانا آقا، تمہیں کس چیز نے منع کیا؟ ان تثبت اذ امرتک، کہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا رہے جب میں نے حکم بھی دیا تھا۔ فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال کہ مصطفیٰ پیچھے ہوں اور وہ آگے کھڑا رہے؟ بتائیے ادب کا یہ قرینہ کس نے سکھایا؟ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ حضور نے کب منع کیا تھا؟ کہیں منع نہیں ہے۔ یہ وہ قرینہ ادب تھا جو محبت نے خود سکھا دیا تھا۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، مسور بن مخرمہ کی روایت، جب عروہ اہل مکہ کا نمائندہ بن کر حدیبیہ کے میدان میں جاتا ہے کہ دیکھاؤ کیا حال احوال ہے حضور کے صحابہ کا اور لشکر اسلام کا، تاکہ تولیں کہ آیا جنگ کریں یا نہ کریں۔ تو اس وقت مسلمان نہیں تھا عروہ، تو وہ آ کے کہتا ہے کہ خدا کی قسم اس لشکر سے جنگ نہ کرنا، میں نے کیسر روم بھی دیکھا ہے، کسرا ایران بھی دیکھا ہے، حبشہ کا نجاشی بھی دیکھا ہے، دنیا کے کسی بادشاہ کی اس کے درباری وہ تعظیم نہیں کرتے جو اصحاب محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ بھئی کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا، اگر لعاب دہن پھینکتے ہیں تو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اٹھا کے چہروں پر مل لیتے ہیں، اگر وضو کرتے ہیں تو ایک قطرہ
زمین پہ نہیں گرنے دیتے، چہروں پر مل لیتے ہیں، اور جس کو حضور کے پانی کا قطرہ نہیں ملتا وہ لوگوں کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ اگر آقا علیہ السلام اپنی حجامت کرواتے ہیں تو بال نہیں گرنے دیتے، اٹھا کے سنبھال لیتے ہیں، نگاہیں جھکائے رکھتے ہیں، اس طرح بیٹھتے ہیں ساکت و صامت جیسے سر پہ پرندے۔ جب ان کے ادب کا یہ عالم ہے تو ان کے جذبہ ایمانی کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ کبھی جنگ لڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ ارے عثمان غنی کو کس نے سکھایا کہ اسی حدیبیہ کے موقع پر حضور نے تو کفار مکہ نے کہا طواف کر لو کعبے کا، مگر حضور کو اجازت نہیں، تو کعبے کے صحن میں کھڑے تھے، 6 سال کے بعد آئے تھے، مگر عثمان غنی کعبے کے صحن سے طواف کیے بغیر مڑ آئے اور کہے جب تک محبوب نہیں کرے گا ہمارا کعبے سے کیا واسطہ۔ فرمایا کنت لا اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ فراجع الی رسول اللہ، طواف کے بغیر پلٹ آئے، اگر حضور نہیں کریں گے تو میں نہیں کروں گا۔ کس نے سکھایا؟ کہیں طواف کرنا حضور کے بغیر منع تھا؟ ارے علی شیر خدا کو کس نے سکھایا کہ آپ کی عصر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی اور حضور جھولی میں سر انور رکھ کے اگر لیٹے ہیں اور نماز جا رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے تو نماز قربان کر دو مگر حضور کو بے آرام نہ کرو؟ کس نے سکھایا؟ یہ سارے آداب تعظیم و تکریم کے محبت سکھاتی تھی، عشق سکھاتا تھا۔